बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 अप्रैल 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम तुर्की के अंदर सदर तैयब एर्दोगान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक और बड़ी फ़ौजी बगावत पकड़ी गई है जिसमें मुतअद्दिद बड़े बड़े फ़ौजी जर्नैल मुलव्वस पाए गए हैं। आज तुर्की के अंदर 10 बड़े जर्नैलों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। तुर्की की हुकूमत तैयब एर्दोगान की हुकूमत को गिराने के लिए 2016 के बाद ये सबसे बड़ी फ़ौजी बगावत करार दी जा रही है। तैयब एर्दोगान की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है, अपने एक बयान में कहा है कि 10 बड़े जर्नैलों को गिरफ्तार किया गया है जो बुनियादी तौर पर उन 110 रिटायर जर्नैलों का हिस्सा थे, उनके सरगना थे जिन्होंने डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट जारी करके एर्दोगान की हुकूमत को गिराने के लिए अवाम को उकसाया था। नाज़रीन काम बुनियादी तौर पर तुर्की के अंदर फ़ौजी बगावत तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़ मुसलसल हो रही है। तैयब एर्दोगान को 20 साल हो चुके हैं तुर्की पर हुकूमत करते हुए और तैयब एर्दोगान के बहुत से ऐसे इक़दाम हैं जिनसे तुर्की की आवाम बहुत मोहब्बत करती है, जिनकी वजह से तुर्की इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ा, तुर्की तरक्की की तरफ बढ़ा, तुर्की ताकतवर हुआ। तुर्की की हुकूमत को गिराने के लिए ना सिर्फ अंदरून खाना फ़ौजी जर्नैलों को इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि बैरून ममालिक से मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से, मुख्तलिफ ज़रियों से एर्दोगान की हुकूमत को थ्रेट किया जा रहा है। एर्दोगान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो यूरोप है, क्योंकि यूरोप को पता है 2023 करीब आ रहा है, महज 2 साल से भी कम का वक्त रह चुका है। इस अरसे के अंदर अगर एर्दोगान की हुकूमत को नहीं गिराया गया, एर्दोगान इसी तरह से इक़्तिदार में रहे तो फिर यूरोप के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और यूरोप की जो मसनूई तरक्की है, जो मुसलमानों पर कब्जा करके मुसलमानों का माल लूट कर की गई थी, वो तरक्की भी रुक जाएगी। इसलिए नाज़रीन काम यूरोप की जानिब से पिछले 10 सालों से मुसलसल एर्दोगान की हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें हो रही हैं, इसमें शाम की जंग को शुरू करवाना और इसी तरह से इराक के ज़रिए से, कुर्द बागियों के ज़रिए से, PKK नामी दहशतगर्दों के ज़रिए से, फतहुल्लाह गोलन नामी तंजीम के ज़रिए से, यहाँ तक कि 2016 में बराह रास्त फ़ौजी जर्नैलों के ज़रिए से बगावत करवाई गई। और इस वक्त ना सिर्फ अमरीका बल्कि यूरोप और इसी तरह से गल्फ़ के अरब ममालिक भी तुर्की की एर्दोगान हुकूमत के सख्त खिलाफ हो चुके हैं। अपोजिशन जमातों को प्रमोट किया जा रहा है, उनको कवरेज दी जा रही है और प्रोपेगेंडा करके एर्दोगान की हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। नाज़रीन काम ये सारी साजिशें हो रही हैं। इसके मुकाबले में एर्दोगान की हुकूमत काफ़ी ताकतवर है। अब जो नई साजिश सामने आई है इसके अंदर नाज़रीन काम हुआ ये है कि तैयब एर्दोगान का ये ख्वाब है कि वो ऐसा इक़दाम करें, हर वो मनसूबा शुरू करें और उसे मुकम्मल करें जिससे तुर्क कौम को फ़ायदा हो, तुर्की को तरक्की मिले, मुसलमानों को उरूज मिले। नाज़रीन काम तैयब एर्दोगान की जानिब से 2011 में एक मनसूबा सामने आया था जिसे इस्तंबुल कनाल का नाम दिया गया था या आबनाए इस्तंबुल का नाम दिया गया था। जिस तरह से बुहिरा मरमर को मिलाने के लिए, बाहर अस्वद से मिलाने के लिए आबनाए फास्फोरस या बास्फोरस मौजूद है, इसी तरह का प्लान था एर्दोगान का कि एक और आबनाए बनाई जाए, आबनाए बास्फोरस की तरह एक और आबनाए बनाई जाए, एक और कनाल बनाई जाए जिसमें 2 दरियाओं को यानी बुहिरा मरमरा को बुहिरा अस्वद से मिलाया जाए, या आप यूँ कह सकते हैं कि एशिया को यूरोप से मिलाया जाए। आप जानते हैं एशिया और यूरोप को मिलाने वाली आबनाए बास्फोरस है। यह आबनाए बास्फोरस तकरीबन 100 साल के लिए यूरोप के कंट्रोल में है। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए तुर्की के लिए वो बहुत मामूली सा है, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत यूरोप ने तुर्की से ये लीज पर हासिल कर रखी है और यूरोप की जानिब से इस आबनाए बास्फोरस को अपनी तरक्की के लिए एक अहम सतून करार दिया जाता है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम माजी के अंदर इसी आबनाए बास्फोरस पर कई जंगें भी हो चुकी हैं और यूरोप की जानिब से, रशिया की जानिब से इस आबनाए बास्फोरस पर कब्जे के लिए तुर्कों के खिलाफ कई बार मुदाखलत भी हो चुकी है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो एशिया और यूरोप को मिलाने वाली ये आबनाए बास्फोरस ही है जिसके ज़रिए से रोज़ाना
کئی ملین ڈالرز حاصل ہوتے ہیں اور لاکھوں ٹن کا جو تجارتی سامان ہے وہ استعمال ہوتا ہے دنیا کے اندر. جہاں نہر سوئز ہے یا کینال آف سوئز ہے، بالکل اسی طرح کی اہمیت اسی آبنائے باسفورس کی بھی ہے. دیکھا جائے تو یہ آبنائے باسفورس استنبول کے اندر واقع ہے، 31 کلومیٹر تک طویل ہے. طیب اردگان نے اس آبنائے باسفورس کے نیچے سے ایک ٹنل بھی گزاری ہے، ایک سرنگ بھی بنائی ہے، جہاں سے ریلوے اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ دیگر گاڑیاں گزر سکتی ہیں، اور اس سے ترکی کو کافی انکم یا آپ کہہ سکتے ہیں ارننگ یا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. طیب اردگان کا خواب تھا کہ جس طرح سے آبنائے باسفورس ہے اسی طرح کی ایک اور آبنائے استنبول بنانی چاہیے، یا ایک اور آبنائے یا کنال بنانی چاہیے، تاکہ ترکی کو زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو، اور اسی طرح سے ترکی کی آبنائے باسفورس پر جو پریشر ہے، جو وہاں پر رش ہوتا ہے، وہ کم ہو سکے، اور اسی طرح سے جو حادثات ہوتے ہیں آبنائے باسفورس کے اندر ان سے بھی متبادل ایک چیز ہونی چاہیے جس سے حادثات کے موقع پر نمٹا جا سکے. ناظرین کرام، طیب اردگان کے اس پلان کی یورپ کی جانب سے شدید مخالفت کی گئی تھی، اور اسی طرح سے یورپ نے اپنے حامی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اردگان کے خلاف ترکی کے اندر ان کو بھی خریدنے کی کوشش کی ہے. یہی وجہ ناظرین کرام پچھلے 10 سالوں سے اردگان کے اس منصوبے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، یہاں تک کہ فوج کو بھی خریدا گیا کہ فوجی جرنیل بھی اردگان کی حکومت کی مخالفت کریں. اردگان نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے اور صدر بن جائیں گے تو پھر وہ اس منصوبے کو ضرور مکمل کریں گے. اب ناظرین کرام، اردگان کی حکومت کی جانب سے اسی استنبول کینال کو شروع کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کی مخالفت میں 110 سے زائد فوجی اہلکاروں نے، فوجی جرنیلوں نے جو بنیادی طور پر ریٹائر ہیں، انہوں نے ایک ڈکلیریشن جاری کی، ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اور یہ کہا کہ اگر استنبول کی کینال کو بنایا جائے گا تو پھر فوج کو طیب اردگان کی حکومت ختم کر دینی چاہیے. ناظرین کرام، یہ ڈکلیریشن جاری ہوا جسے اردگان کی حکومت نے اپنے خلاف بغاوت سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں 10 کے قریب بڑے جرنیلوں کو، سرغنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور باقیوں کی گرفتاریوں کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. بنیادی طور پر ناظرین کرام اس استنبول کینال سے $1 ارب ریونیو جنریٹ ہوگا اردگان کی حکومت کے لیے، یہ ترکی کے لیے. اس حوالے سے جو پروجیکٹ سامنے آیا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ 10 سے 12 ارب یورو اس میں خرچ ہوں گے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ترکی کو ہوگا، کیونکہ روزانہ یومیہ 180 سے 185 باہری جہاز یہاں سے گزریں گے. اس کے مقابلے میں آبنائے باسفورس سے 120 سے 125 جہاز گزرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر 40 سے 45 کلومیٹر تک طویل ہوگی، اور یہ استنبول کے درمیان سے گزرے گی، جس سے بحیرہ مرمرہ کو بحیرہ اسود کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور اس سے ترکی کے اندر جابز بھی کریٹ ہوں گی، ترکی کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا، اور بھی بہت سے فائدے ملیں گے. لیکن ناظرین کرام، اس منصوبے کی مخالفت یورپ کر رہا ہے، اور اس منصوبے کی مخالفت اردگان کے مخالفین، اپوزیشن کے لوگ کر رہے ہیں. ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ترکی یہ منصوبہ پورا نہ کرے، یہ منصوبہ نہ بنائے، تاکہ ترکی ترقی نہ کر سکے، ترکی کو آبنائے باسفورس کا متبادل نہ مل سکے. ترکی کے ساتھ جو ماضی کے اندر یورپ نے ایگریمنٹ کیے تھے، وہ ایگریمنٹ کے اندر ترکی جکڑا رہے، ترکی آزادانہ طریقے سے یورپ سے تجارت نہ کر سکے. اس لیے ناظرین کرام اردگان کے اس منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور اس میں یورپ بھرپور طریقے سے شرکت کر رہا ہے، فنڈنگ کی جا رہی ہے، اردگان کے مخالفین کو اکسایا جا رہا ہے. لہٰذا ناظرین کرام، طیب اردگان کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے کہ وہ اس منصوبے کے راستے میں رکاوٹیں بننے والے لوگوں کو ڈھیل دیں. اس لیے طیب اردگان نے خفیہ اداروں کو الرٹ کر دیا ہے، فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور جو بغاوت کرنے والے عناصر ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور متعدد فتح اللہ گولن سے وابستہ لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو اردگان کی حکومت کے خلاف فتح اللہ گولن، PK کے نامی دہشت گرد، اور اسی طرح سے سیکولر مافیا یورپ وغیرہ کے لوگ موجود ہیں، جو فوج کے اندر بھی ہیں، جو اردگان کی حکومت کو تھریٹ کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ناظرین کرام اردگان کی حکومت کی جانب سے یہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ فتح اللہ گولن سے وابستہ ایسے سینکڑوں فوجی ہیں، فوجی اہلکار ہیں، ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 10 سے 20 ہزار کے قریب تعداد ہے جو فتح اللہ گولن سے وابستہ لوگوں کی فوج کے اندر تھی، جنہیں معطل کیا جا چکا ہے، جنہیں گرفتار کیا جا چکا ہے. اور ناظرین کرام یورپ کو اور اسی طرح سے امریکہ کو ترکی سے اس لیے بھی خطرہ ہے کہ اردگان خلافت عثمانیہ کو بحال کر رہے ہیں، خلافت عثمانیہ طرز کے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، ترکی کو بالادستی دلا کر دوبارہ سے خلافت کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اور امت مسلمہ کو عروج
عروج دینا چاہتے ہیں، اس لیے اردگان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، یونان کے ساتھ ملحقہ سمندری علاقوں کے اندر ترکی نے گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کیے ہیں، جس سے یورپ کو تکلیف ہے اور یونان کے ذریعے سے، فرانس کے ذریعے سے ترکی پر حملے کروانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ترکی کی جانب سے آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کیا گیا، جس پر یورپ کو تکلیف ہے۔ دنیا بھر سے جو سیاح ہیں، بالخصوص مسلمان سیاح، وہ ترکی کا وزٹ کر رہے ہیں، ترکی سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے متنازع اقدامات کر کے اردگان کی حکومت کو گرانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا طیب اردگان کی حکومت کو ترکی کو پاکستان، ملیشیا اور دیگر جو مسلمان ملک ہیں ان کا ایک مضبوط بلاک بنانا ہوگا، تاکہ بوقت ضرورت یا مشکل میں یہ بلاک کام آ سکے۔ اگرچہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ملٹری لیول کی کوآپریشن بڑھ رہی ہیں، پاکستان اور ترکی کے درمیان ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال ان ایگریمنٹس کو مزید آگے کرنا ہوگا، مزید آگے بڑھانا ہوگا، تاکہ دشمنوں کے خلاف مشترکہ طور پر نمٹا جا سکے۔ بہرحال اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔